रुक करेंगे कराची का, जहां रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पर कराची ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, तुम पर ठट्टा ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, बदीन ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, रहीम यार खान ने अदम एतमाद का इजहार किया, और इसी तरह ये बात इस्लामाबाद तक गई। और उनसे कहते रहे हर तकरीर में कि असम्बलियाँ तोड़ो, हिम्मत है तो असम्बलियाँ तोड़ो और नए इंतखाबात में आओ तो तुम्हें पता चलेगा कि अवाम तुम्हारे साथ है कि नहीं है। और ज़ाहिर है उसका जो बैकग्राउंड था वो ये था कि मुल्क की मईशत का जनाजा इमरान खान ने निकाला। इस मुल्क में तारीख़ी महंगाई की, डॉलर आज 185 रुपये के करीब पहुंच गया है, पेट्रोल, डीज़ल, गैस, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, चीनी, गंदम, खाद के, LNG के बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क के लोगों की ज़िंदगी अजीरन हुई थी। पूरी कौम एक आवाज़ थी कि इमरान की हुकूमत को जाना चाहिए। लेकिन PTI के तमाम वज़रा, तमाम लीडर्स बशमूल इमरान खान के ये कहते रहे कि ये हुकूमत 2023 तक रहेगी और फिर 23 का इलेक्शन ज़्यादा अक्सरियत से जीतेगी और 2028 तक रहेगी। ये डटाई के साथ वो कहते रहे। उसके बाद ज़ाहिर है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुई कौमी असम्बली में, और उसका आगाज़ भी पिछले साल नवंबर से हुआ। हालांकि शुरू तो 2020 में बातचीत इस पर हुई थी, हमारा मुतालबा था, लेकिन नवंबर 2021 से इस पर बाकायदा संजीदगी के साथ अपोजिशन की जमातों के इजलास हुए और उन्होंने फाइनली 8 मार्च को कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी। अब जब अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाती है तो वज़ीर आज़म के पास असम्बली तोड़ने का जो इख्तियार है वो नहीं रहता और वज़ीर आज़म उस असम्बली को नहीं तोड़ सकता। उस वक्त भी PTI की तमाम काबीना के अरकान इमरान खान ये चैलेंज करते रहे। इमरान खान ने कहा मैं तो दुआ कर रहा था कि ये अपोजिशन की जमातें जो है वो मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ, मैंने तो शुक्राने के नफल अदा किए हैं। और इसने कहा कि ये मेरे ट्रैप में आ गए हैं। ये जो इमरान खान ने कहा, उसने कहा मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, फिर उसने कहा मेरे पास एक सरप्राइज़ है, और फिर 27 मार्च को जो उसने जलसा किया उसमें उसने कहा कि वो सरप्राइज़ भी पता नहीं कहाँ चला गया, ट्रम्प कार्ड भी कहीं चला गया, और उसने कहा कि मेरे पास एक ख़त है। और उस ख़त को बुनियाद बनाकर उसने एक नया नैरेटिव, झूठा, बेबुनियाद और इंतहाई ख़तरनाक बात जो है उसने फैलानी शुरू की। वो ये कि अपोजिशन के तमाम अरकान, अपोजिशन की तमाम जमातें और PTI के नाराज़ अरकान, वो सब के सब जो हैं ये एक बैनुल अक़वामी साजिश है इमरान को हटाने की और उसका वो हिस्सा हैं। और अब वो गद्दार भी कह रहा है सबको। मतलब ये है कि कौमी असम्बली के 200 मेंबर्स जो इमरान खान के साथ नहीं है वो गद्दार हैं। और जिस शख्स ने आइन तोड़ा है, जो आइन में लिखा है कि जो आइन तोड़ता है वो गद्दार है, इमरान खान ने आइन तोड़ा है। तुम आइन शिकन हो, तुम गद्दार हो, तुम सर्टिफाइड गद्दार हो। तुम्हारे साथ सदर मुमलिकत जिसने आइन तोड़ा है वो सर्टिफाइड गद्दार है। स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, तुम्हारा वज़ीर कानून, तुम्हारा अटॉर्नी जनरल, तुम्हारे और तमाम वो लोग जो सहूलतकार थे इस आइन शक्री में, वो सब के सब गद्दार हैं, कौम के आइन के गद्दार हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आइन पाकिस्तान कहता है। अब तमाशा ये है कि कल से जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, मुझे एतमाद है और ज़ाहिर है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अदालतों के फ़ैसले हमें पसंद हो ना पसंद हो हमें मानने पड़ते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, मुझे याद नहीं पड़ता, अभी मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़िया के माशाल्लाह के भी कुछ दिन देखे, मुशर्रफ के देखे, अयूब की माशाल्लाह का सुना है, उससे पहले भी हालात देखे हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को फ़ौजी आमरों ने तो ज़रूर तोड़ा है, फ़ौजी आमरों ने, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने, एक सिविलियन स्पीकर ने, एक सिविलियन सदर ने, एक सिविलियन डिप्टी स्पीकर ने और सिविलियन मेंबर जो हैं अरकान जो कैबिनेट के हैं, उन्होंने इस तरह से आइन को तोड़ा है। और सोने पे सुहागा ये है, इतनी ढटाई से कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 69 जो है वो ये कहता है कि असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके ऊपर कोई अदालत जो है वो सवाल नहीं कर सकती है।
میں سب سے پہلے تو ایک آرٹیکل ہے 239 آئین کا آرٹیکل جو ہے 239 239 وہ آئینی ترامیم کے متعلق ہے. آئین میں جو ترامیم ہوتی ہیں اس کے متعلق ہے, اور یہ آئینی ترامیم آپ کے علم میں ہے کہ یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوتی ہیں, کہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت ہوگی اور سینٹ کی بھی 2/3 اکثریت ہوگی. اس کے بعد جا کر آئین کے اندر ترمیم ہوگی. ان ترامیم کے متعلق آئین کا جو آرٹیکل 239 ہے اس کا اگر سب آرٹیکل 5 آپ پڑھیں تو وہ کہتا ہے نو امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن شل بی کالڈ ان کوسچن اینی کورٹ آن اینی گراؤنڈ واٹس ایور. مطلب یہ ہے کہ آئین میں جو ترمیم ہوگی وہ کسی بنیاد پر, کسی نقطے پر, کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی ہے. آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, چیلنج نہیں ہو سکتی ہے. میرا سوال یہ ہے, میں قانون دان نہیں ہوں, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں نے اس آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کسی عدالت میں آئینی ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی کسی بھی بنیاد پر. آئینی ترامیم عدالتوں میں چیلنج نہیں ہوتی ہیں. کیا آئینی ترامیم پر عدالتی فیصلے نہیں آئے ہیں؟ کیا آئینی ترامیم کو عدالتوں نے صحیح اور غلط نہیں قرار دیا ہے؟ اگر آرٹیکل 69 کا حوالہ دیتے ہیں تو میرا سوال 239 کے سب کلاس 5 پر ہے کہ اگر آئین میں ہونے والی ترمیم جو 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ کرتی ہے اس پر عدالتیں پٹیشنز لے لیتی ہیں, اور آج بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 18ویں ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا تھا وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, آج بھی پینڈنگ ہے. 19ویں ترمیم سپریم کورٹ کی خواہش پر ہوئی تھی, انہوں نے بھیجا تھا کہ یہ کریں آپ. اور 69 کیا کہتا ہے؟ 69 کیا کہتا ہے جناب؟ 69 میں کچھ بھی نہیں ہے. آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کورٹس ناٹ ٹو انکوائر انٹو پروسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ. اس کا 1 کہتا ہے the validity of any proceeding in parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of the procedure. وہ کہتے ہیں کہ اگر پروسیجر جو ہے وہاں کا وہ ریگولرلی فالو نہیں ہوتا, وہ ریگولر ہے, اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا عدالت میں. وجہ بتائیے, irregularity of procedure. پھر وہ کہتے ہیں کہ no officer or member of the parliament in whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in parliament shall be subject to the jurisdiction of the court in respect of exercise by him of those powers. کوئی ملازم, کوئی آفیسر, کوئی رکن پارلیمنٹ جس کو کچھ اختیارات ہیں جو رولز آف پروسیجر ہیں اسمبلی کے, اس کے تحت اگر وہ استعمال کرتا ہے اس سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اور جس چیز پر آج بات ہو رہی ہے وہ پروسیجرل ارریگولرٹی نہیں ہے, وہ اسپیکر کے آئین یا جو رولز آف پروسیجر ہیں قومی اسمبلی کے اس کے تحت دیے گئے اختیارات کا استعمال نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے اسپیکر نے, ڈپٹی اسپیکر نے, عمران خان نیازی نے, صدر مملکت نے, سب نے اپنے حلف سے خلاف ورزی کی ہے, اپنے حلف کو توڑا ہے, آئین کو توڑا ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتا ہوں. خدا کی قسم میں سپریم کورٹ اس لیے نہیں گیا کہ شاید وہاں سن کے میری باتیں سن کے میرا کوئی شاید دل دہلتا. جو میں نے ٹی وی پر چیزیں دیکھی ہیں, مجھے بہت ادب ہے عدالتوں کا, احترام ہے, ان کے پاس اختیار ہے وہ جو مرضی فیصلہ کریں. سوری, مرضی نہیں,
جو آئین کے دائرے میں رہ کر فیصلہ کریں. اس ملک میں کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی اعلیٰ سرکاری اہلکار لامحدود اختیارات کا حامل نہیں ہے. عدالتوں کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار ہے آئین کے اندر رہ کر. حکومتوں کے اندر فیصلے کرنے کا اختیار ہے، حکومتوں کے پاس اختیار ہے آئین کے اندر رہ کر. آئین سے باہر معاورہ آئین نہ عدالتیں فیصلہ دے سکتی ہیں، نہ پارلیمنٹ کوئی کام کر سکتی ہے، نہ وزیر اعظم کوئی کام کر سکتا ہے. یہاں اب سنا یہ ہے کہ پنجاب میں بھی جہاں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے وہاں پر بھی کوئی اس طرح کا کھیل کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے. مطلب یہ ہمارے اس ملک کو، جس میں ایک ریٹن آئین موجود ہے، جو متفقہ آئین موجود ہے، جس میں ہر چیز وضاحت سے درج ہے، اگر اس آئین میں درج واضح طور پر جو چیزیں لکھی ہیں اس کی اس طرح سے جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جائیں گی تو یہ ملک کس طرح آگے چلے گا؟ مطلب ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کون سا پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ ایک پاگل آدمی جس کی ذہنی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ کسی اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو، اور اس کی خواہش تھی، اس کی انا تھی، اور اس کی خواہش اور اس کی انا اس آئین سے بڑی ہے، وہ یہ کہے کہ نہیں میں کسی کو آنے نہیں دوں گا حکومت میں، چاہے میری اکثریت کیوں نہ ہو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو 1,68,00,000 ووٹ پڑے تھے. 1,68,00,000. جو پی ٹی آئی کی مخالفت میں جماعتیں ہیں ان کو 3.5 کروڑ ووٹ پڑا ہوا ہے. 3.5 کروڑ، دگنے سے زیادہ ووٹ ہے. اسمبلی میں دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو عمران خان کر رہا ہے، پہلے کہتا ہے 10 لاکھ لوگ نکل آئیں، میں نہیں ہونے دوں گا. پھر کہتا ہے سپریم کورٹ نے منع کیا، اس کے بعد کہتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر لوگوں کو وائلنس پہ انسائٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی 1 لاکھ لوگ اسمبلی کے باہر آ جائیں. کہتا ہے پورے ملک میں لوگوں کو کہتا ہے کہ باہر نکلو اور نکل کر احتجاج کرو. لوگ نہیں نکلے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کا کہ نہیں نکلے. اگر کہیں نکلے تو کئی 200 400 500 لوگ نکلے ہر شہر میں، اگر کہیں نکلے ہیں تو اس سے زیادہ لوگ نہیں نکلے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم اور خطرناک ترین موڑ ہے. ہماری عدالتوں نے، ہماری پارلیمنٹ نے، ہماری سیاسی جماعتوں نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا اس ملک نے آئین کے تحت چلنا ہے یا انا کے تحت چلنا ہے کسی کے. معاف کیجیے گا، نہ عمران خان خدا ہے نعوذ باللہ، نہ عمران خان پاکستان ہے، اور نہ عمران خان کے پاس یہ اختیار ہے، نہ عمران خان کے پاس یہ اخلاقی جواز ہے کہ وہ ہم پر یہ الزام لگائے کہ ہم غدار ہیں اس لیے کہ جی کوئی امریکی سفیر سے مل لیا تھا. بھئی میں مانتا ہوں یار، مجھ سے ملتے ہیں سفیر پتہ نہیں کتنے، صرف امریکہ کے نہیں، پتہ نہیں کس کس ملک کے ملتے ہیں. عمران خان نے جارج بش کے الیکشن جیتنے کے لیے نوافل ادا کیے تھے. عمران خان نے مودی کے الیکشن جیتنے کے لیے یہاں کمپین چلائی تھی. عمران خان نے اپنے یہودی سالے کی لندن کے میئر کے لیے انتخابی مہم چلائی تھی، اور کس کے خلاف چلائی تھی؟ ایک پاکستانی مسلمان صادق خان کے خلاف چلائی تھی. عمران خان کی پارٹی کو بھارتیوں نے اور یہودیوں نے فنڈ کیا ہے، جو الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کے کیس میں ثابت ہوا ہے. عمران خان، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن کیا کریں، جواب دینا پڑتا ہے. عمران خان کے بچے کہاں پل رہے ہیں؟ سوال ہے نا بھائی. تم دنیا کو درس دیتے ہو، مذہب کے حوالے دیتے ہو، نبی کریم کی مثالیں دیتے ہو، احادیث سناتے ہو، اور تم ٹھیکیدار بنے ہوئے اس وقت مذہب کے. عمران خان کا ماضی کسی سے چھپا ہوا ہے؟ اتنا جھوٹا، اتنا منافق اور اتنا مذہب کو غلط استعمال کرنے والا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. دیکھیں اگر کسی آدمی کا اپنا کریکٹر اچھا ہو نا، اپنا کریکٹر، وہ اگر یہ کہے کہ ہاں جی نمازیں پڑھنی چاہیے چونکہ میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، کی بات ہے. کوئی شخص یہ کہے میں زانی نہیں ہوں تمہیں زنا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ کہے. کوئی آدمی کہے کہ نشہ مت کرو اس لیے کہ میں بھی نہیں کرتا ہوں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।